الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور آج ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے جو برائے ایصال ثواب سید تزین پاشا ابن سید توفیق الحسن صاحب کے لیے ہے، اور جس کو خطابت ہمارے ساتھ عالمہ شبنم زیدی صاحبہ ہیں، وہ خطاب کریں گی، تو میں ان کو بلانا چاہوں گی کہ عالمہ آئیں اور مجلس شروع کریں۔ جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ برائے تشریف آوریے جناب فاطمہ زہرا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی آپ سب تلاوت فرما کر جن مرحومین کے نام لیے جائیں گے ان کی روحوں کو بخش دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد الحمد للہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار اس سورہ فاتحہ کو 4 معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ۔ پروردگار اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے، سب سے پہلے تو رہبر معظم شہید آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کے اہل خانہ اور جتنے بھی شہداء اس راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ پروردگارہ ان کی روح کو بخشتے ہیں، اور خاص کر مرحومہ رئیس فاطمہ بنت سید عابد حسین، سید اختر حسین ابن سید جعفر حسین، سید تزین پاشا ابن سید توفیق الحسن، سید مرحوم رضا حسین ابن مختار حسین، مرحومہ بنت زہرا بنت سید علی مظفر، مرحومہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید ناظم حسین نقوی، مرحوم سید محمد عباس شاہد ابن سید شاہد حسین رضوی، مرحوم طاہر رضا ابن سلیم رضا، مرحومہ زینت کوثر بنت نجم الحسن، مرحوم سید ابو محمد ابن سید تصدق حسن، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت کاظم علی، مرحوم سید شاہد حسین رضوی ابن ارتضا حسین، مرحوم سید سردار حسین، مرحومہ سیدہ شیراز فاطمہ، اور جتنے بھی جملہ مومن و مومنات جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور اس مجلس میں جتنے بھی شریک ہیں ان کے تمام مرحومین کی روح کو بخشتے ہیں۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ان کو اعلی علین میں جگہ عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد
فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات پڑھ لیں. تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے کائنات کے نام، اس عظیم پروردگار کے نام جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. وہ خدا جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جس نے اس محبت کو بتانے کے لیے ہمیں صرف تعداد نہیں بتائی، مگر اتنا کہا ہے کہ میں وہ ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہوں. اور یہی وہ محبت ہے کہ جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بندوں پر بے حساب بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کہ ہم اس کی کس کس نعمت کو شمار کریں. ہم چاہیں بھی تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے خود قرآن میں اعلان کر دیا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اے میرے بندو، تم میری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو چاہ کر بھی میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک دو یا چند نعمتیں ہوں تو تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہو، لیکن تمہارا خدا وہ ہے جس نے بے حساب بے شمار تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں. تم اس کی کن کن نعمتوں کو شمار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اس کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارے رب کی عطا کی ہوئی نعمت ہے. عزیزان محترم، اور بے شک اس پروردگار کی تمام نعمتوں میں آپ دیکھیے کہ اس نے جو سب سے عظیم ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا. وہ پروردگار چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق کی شکل میں بھی دنیا میں بھیج سکتا تھا، لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کسی اور جانور کی شکل میں، کسی چرند پرند کی شکل میں نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ ہمیں انسان بنا کر بھیجا. اور صرف اس انسان نہیں بنایا، اس سے بھی بڑا کرم اس نے ہم پر کیا کہ ہمیں مسلمان بنا کر بھیجا. کسی اور مذہب میں بھی ہم پیدا ہو سکتے تھے، لیکن احسان ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں مسلمان بنا کر بھیجا، اس دین کا ماننے والا بنا کر بھیجا جس کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین صرف اور صرف دین اسلام ہے. یعنی خدا کو سب سے زیادہ جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنا کر بھیجا، ہمیں اسلام مذہب پر اللہ نے پیدا کیا. اور آپ دیکھیے کہ پھر اس کے کرم کو اور جب ہم نے دیکھا قریب سے، تو نہ صرف یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا، بلکہ ہمیں صاحب ایمان بھی بنایا ہے. ہمیں اس پروردگار نے ایمان کی جو ہے وہ نعمت سے بھی نوازا ہے. ہمارے دلوں میں ایمان کیا ہے عزیزان محترم؟ لوگ کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ ایمان فقط نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادتیں کرنا نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ خود رسول اللہ نے فرمایا، یا علی حبک الایمان و بغضک کفر و نفاق. اے علی، آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے بغض کفر و نفاق ہے. یعنی علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا میں بھیجا، ہمارے دل میں علی کی محبت ڈال دی، ہمارے دل میں علی کی ولا ڈال دی. اس کا سب سے بڑا احسان ہے، تفضل ہے عزیزان محترم، کیونکہ ہر کسی کو یہ نعمت نہیں عطا ہوتی ہے. ہر کسی کو دنیا میں یہ نعمت نہیں ملی ہے. یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جس کے نفس کو اللہ نے پاکیزہ بنایا، جس کے نفس جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے. اس نعمت کو پانے کے لیے نفس کی پاکیزگی چاہیے، اس نعمت کو پانے کے لیے خون کی طہارت چاہیے، اس نعمت کو پانے کے لیے کردار کی بلندی چاہیے، اس نعمت کو پانے کے لیے دلوں کا نورانی ہونا ضروری ہے. خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ان تمام صفات کا حامل بنایا، تبھی یہ محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. ہر کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں سماتی ہے. اگر ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بلند مقام، یہ بلند مرتبہ، اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے. اس پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں محب محمد والے محمد بنا کر بھیجا، ہمیں محب علی اور اولاد علی بنا کر بھیجا. اور اتنی بڑی یہ نعمت ہے، آپ دیکھیے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ دیکھیے یہ خود معصوم کی حدیث ہے کہ علی کی محبت، علی کی ولایت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. جب ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے امام سے سوال
پوچھا کہ یبن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ دین اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کی دین کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزیں، یعنی اسلام ان 5 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، پلر ہے۔ اسے پوچھا کیا ہے وہ؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، یہ 5 اسلام کی بنیاد ہے، یہ 5 دین کی بنیاد ہے۔ اس نے سوال کیا مولا اس میں سب سے افضل ترین کون سی بنیاد ہے، سب سے افضل ترین کون سا رکن ہے؟ تو ہم نے فرمایا ولایت، امام نے فرمایا ولایت سب سے افضل ہے۔ اس نے پوچھا مولا ولایت سے یہاں کیا مراد ہے، ولایت کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ولایت سے مراد میرے جد علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، ان سے محبت رکھنا، ان پر ایمان رکھنا، ان کی امامت کا اقرار کرنا، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرنا، یہ سب سے افضل ترین اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے۔ اب اس شخص نے سنا تو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، اور اس نے پھر تعجب سے پوچھا مولا نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، حج اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دی جاتی ہے، آپ کہہ رہے کہ یہ اسلام کی اہم ترین بنیاد نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت سب سے اہم ترین بنیاد ہے، آخر کیوں، ایسا کیوں؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا بے شک نماز اللہ کے لیے، بے شک روزہ اللہ کے لیے، بے شک حج اللہ کے لیے، بے شک زکوٰۃ اللہ کے لیے، لیکن یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز اللہ کے لیے مگر انسان سفر میں جائے تو یہی نماز قصر ہو جاتی ہے، روزہ اللہ کے لیے مگر اگر بیمار ہو جائے تو اس پر سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے، حج اللہ کے لیے ہے مگر جو صاحب استطاعت ہو اسی پر حج واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے مگر یہ زکوٰۃ جو ہے وہ جب حد نصاب پر پہنچتی ہے تبھی یہ جب حد نصاب پر پہنچتی ہے تبھی واجب ہوتی ہے، غریب کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن علی کی ولایت وہ رکن ہے، وہ بنیاد ہے جو ہر کسی پر ہر حال میں واجب ہے، اگر کوئی سفر میں ہے تو بھی واجب، حضر میں ہے تو بھی واجب، صحت مند ہے تو بھی واجب، بیمار ہے تو بھی واجب، امیر ہے تو بھی واجب، غریب ہے تو بھی واجب، عورت ہے تو بھی واجب، مرد ہے تو بھی واجب، عالم ہے تو بھی واجب، جاہل ہے تو بھی واجب، یعنی ہر حال میں علی کی ولایت واجب ہے۔ اور اس لیے واجب ہے کہ کوئی بھی عمل انسان کا جو ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گا مگر جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت نہ ہو، یعنی یہ ولایت وہ سب سے اہم ترین رکن ہے کہ اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم محمد۔ اجل وآل محمد وعجل فرجه۔ اور عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ یہ بات میں صرف اپنے یقین اور اپنے جو ہے عقیدے کے مطابق نہیں کہہ رہی ہوں، جسے یہ ہمارا عقیدہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ خود روایت بھی ہمارے پاس ہے، حدیث قدسی میں پروردگار عالم فرماتا ہے، میں نے کہا نا کہ علی کی ولایت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اگر علی کی ولایت ہے تو اللہ اسے ضرور جنت میں بھیجے گا۔ یہ حدیث قدسی میں پروردگار فرماتا ہے اقسمت بعزتی ان ادخل الجنہ من اطاعہ وان اسانی، میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اسے حتماً بہشت میں داخل کروں گا جو علی کا مطیع ہو، جو علی کا چاہنے والا ہو، جو علی کا اطاعت گزار ہو، اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر علی کا چاہنے والا ہے گنہگار بھی کیوں نہ ہو تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے بہشت میں ضرور داخل کروں گا، یعنی علی کے چاہنے والے پر بہشت واجب ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اب انسان ہے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، انسان ہے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر علی کی محبت دل میں ہے تو پھر پروردگار عالم اسے معاف کر کے اسے حتماً بہشت میں داخل کرے گا۔ تو بس خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ہم سب علی کے محب ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم یہاں پر بھی ایک اہم چیز جو ہمارے لیے بہت زیادہ توجہ کی یہاں پر ہمیں ضرورت ہے، وہ یہ کہ محبت صرف ہم علی سے نہ کریں، محبت واقعی ہونی چاہیے۔ دیکھیں محبت کی بھی خود 3 قسمیں ہیں، جب آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تفاسیر کو تو محبت کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک محبت زبانی ہوتی ہے، ایک محبت قلبی ہوتی ہے، اور ایک محبت جو ہے وہ اعمالی ہوتی ہے۔ زبانی محبت بہت آپ کو دنیا میں مل جائیں گے جو کہیں گے ہم علی سے محبت کرتے ہیں، بہت آپ کو ہندو بھی ملیں گے جو کہیں گے ہم علی کے چاہنے والے ہیں، بہت آپ کو
مسلمانوں میں مل جائیں گے جو کہیں گے ہم علی کے چاہنے والے، نہیں کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جو علی سے زبانی محبت کا اظہار نہ کرتا ہو. ہر ایک علی سے جو ہے وہ زبانی محبت کا اظہار کرتا ہے، مگر یہ کہ بہت زیادہ اس کے دل میں بوجھ ہو تو وہی ایک ہے جو علی سے محبت کا اظہار نہیں کرے گا، ورنہ ہر ایک آپ کو علی کا محب نظر آئے گا. لیکن یہ محبت جو ہے وہ کافی نہیں ہے، یہ صرف زبانی محبت کی حد تک ہے کہ مسلمان غیر مسلمان بھی علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کافی نہیں ہے، یہ محبت صرف زبانی حد تک ہے. ہمیں اس سے بھی اوپر منزل پر جانا ہے. کہ زبانی محبت سے اوپری منزل کیا ہے؟ قلبی محبت. یعنی زبان سے اگر ہم علی علی کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں بھی علی کی محبت ہونی چاہیے، دل میں بھی علی کی حب، علی کی محبت ہونی چاہیے. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ دل میں جو علی کی محبت ہے، یہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ جو ہم دل سے بھی اپنے مولا کو مانتے ہیں. صرف علی علی زبان سے نہیں کہتے، ہم دل سے بھی ان کو مانتے ہیں، دل سے بھی ان کی جو ہے ولایت کا اقرار کرتے ہیں. لیکن یہ بھی اعلیٰ منزل نہیں ہے، اس سے بھی اعلیٰ ترین ایک منزل ہے. کب وہ کون سی ہے؟ کہا جہاں جا کر وہ واقعی محبت مکمل ہوتی ہے. وہ کون سی محبت ہے؟ کہا جب انسان زبان سے اقرار کرے، دل میں ولایت کا اور دل میں علی کی محبت رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال سے بھی ثابت کرے، جس کو اعمالی محبت کہتے ہیں. یعنی ہم اپنے اعمال سے بھی ہم ثابت کریں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، تب جا کر یہ محبت مکمل ہوتی ہے. یعنی صرف زبانی نہیں، قلبی نہیں، بلکہ اپنے اعمال سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرے. یعنی اگر زبان علی علی کر رہی ہے، دل میں بھی ولایت اور محبت علی رکھتے ہیں، تو پھر اعمال سے بھی وہ ثابت کریں کہ ہم علی کے محب ہیں، علی کے چاہنے والے. ہمارے اعضاء و جوارے وہی کام کریں جو علی نے ہمیں تعلیم دیے ہیں. علی کی سیرت پر چلنے والا، علی کے کردار کو اپنانے والا علی کا واقعی اطاعت گزار ہے، تو پھر وہ واقعی محب کہلانے کا حقدار ہے، وہ وہی واقعی شیعہ کہلانے کا حقدار ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہ. اللهم صل على تو ہمیں صل صرف زبانی محب نہیں بننا ہے، ہمیں محمد. صرف اپنے دل میں علی کی ولایت کا اقرار رکھ کر جو ہے وہ علی علی نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال سے یہ بتلانا ہے مولا ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کی اطاعت گزار ہیں. پروردگار کہہ رہے میری عزت کی قسم جو علی کا مطیع ہوگا، جو علی کا اطاعت گزار ہے، میں اسے حتماً جنت میں داخل کروں گا. ہمیں علی کا مطیع بننا ہے، علی کا اطاعت گزار کرنا ہے، مولا کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. عزیزان محترم، ویسی اطاعت کرنی ہے جیسی آپ دیکھیں چھٹے امام کے زمانے میں، معصوم کا زمانہ ہے، چھٹے امام کے زمانے میں سہیل خراسانی امام کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد امام سے کہتے ہیں مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ امام نے کہا قیام کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ویسے سچے اور واقعی شیعہ میرے پاس نہیں ہے. عزیزان محترم، آپ دیکھیے چھٹے امام کا دور، 4000 سے زیادہ امام کے سامنے زانو ادب طے کر کے لوگ جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں قیام اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میرے پاس شیعہ نہیں ہے، شیعوں کی تعداد نہیں ہے، شیعہ کم ہے. ایک مرتبہ سہیل خراسانی کہتے ہیں مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ حکم دیجئے، آپ کے حکم پر ہزاروں لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی تلواروں کو جو ہے وہ ہم نے اپنے نیام میں تیار رکھے ہیں کہ بس آپ ایک حکم دیں اور ہم اپنی تلواروں کو اپنے نیام سے نکالیں اور آپ کے ساتھ مل کر ہم جنگ کریں گے، ہم قیام کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم تو کریں. جیسے اس نے یہ کہا نا، امام نے کہا اچھا جو میں کہوں گا، جو میں حکم دوں گا تم اس پہ عمل کرو گے؟ جی مولا آپ حکم تو دیجئے، ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہیں پر ایک جلتا ہوا تندور تھا، امام نے اس کا ڈھکن ہٹایا، کہا میں حکم دیتا ہوں اس جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ. عزیزان محترم، جیسے ہی سہیل خراسانی نے یہ سنا، ایک مرتبہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، کہا مولا میں تو اپنی جان آپ کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہوں، آپ تو مجھے اس جلتے ہوئے تندور میں کودنے کی بات کہہ رہے ہیں. امام نے وہیں پر ایک مرتبہ امام کے چاہنے والے کا گزر ہوا جن کا نام ہارون مکی ہے. ایک مرتبہ امام نے ہارون کو بلایا، ہارون نے آ کے امام کی خدمت میں سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، اور پھر ایک مرتبہ امام کہتے ہیں ہارون مکی میں حکم دیتا ہوں اس جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ. جیسے ہی ہارون مکی نے سنا، ایک مرتبہ بغیر چوں چرا کے ہارون مکی جو ہے اس جلتے ہوئے تندور میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. جیسے ہی چھلانگ لگاتے ہیں، کودتے ہیں، امام نے اس تندور کا ڈھکن بند کر دیا.
اور پھر ایک مرتبہ سہیل کے ساتھ امام گفتگو کرنے لگے. اب سہیل امام سے گفتگو تو کر رہا ہے مگر اس کی ساری توجہ اسی تندور کی طرف ہے کہ اب پتہ نہیں ہارون مکی کا کیا حال ہوا ہوگا. اس جلتے ہوئے دہکتے ہوئے تندور میں کود گیا ہے, اب تو اس کی ہڈیاں جل کے راکھ ہو گئی ہوں گی, اب تو اس کا جسم خاک میں تبدیل ہو گیا ہوگا. بس جیسے امام نے اس کی اس کیفیت کو محسوس کیا, امام سہیل کا ہاتھ پکڑ کر لے کر اس جلتے ہوئے تندور کے پاس آئے. امام نے اس کا ڈھکن ہٹایا. اب جو ڈھکن ہٹایا تو سہیل کی حیرت کی انتہا نہ رہی, اس لیے کہ سہیل کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس جلتے ہوئے تندور میں ہارون مکی صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, معلوم یہ ہوا کہ جب دل میں امام کی محبت ہو, جب دل میں ولایت ہو, جب دل میں انسان اہل بیت کی محبت رکھتا ہو اور ان کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے, تو پروردگار عالم نے جیسے آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا, اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بھی آگ گلزار بن جاتی ہے, اور آگ اسے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بے شک وعلى علی کی محمد. محبت اہل بیت کو ہر نقصان سے بچاتی ہے. اہل بیت کی محبت اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہر نقصان سے بچاتی ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا انا ولایت علی حسنۃ لا تضر معها شیء, کہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے, علی کی محبت ایسی نیکی جسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر دل میں علی کی محبت ہے تو پھر کوئی چیز دنیا کی جو ہے اسے نقصان نہیں پہنچاتی ہے. عزیزان محترم, یہ وہ پروانہ ہے جس کے بغیر انسان پل صراط سے نہیں گزر سکتا. یہ وہ پروانہ ہے جس کے بغیر جنت میں انسان داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہی وہ پروانہ ہے کہ جس کے ملنے کے بعد انسان کے ہر عمل قبول ہے. یہی وہ پروانہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا, آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے, وہ جس کا نام ہی کافی ہے مغفرت کے لیے, وہ جس کا نام ہی کافی ہے مغفرت کے لیے, وہ میرا دین علی ہے میری حیات علی, اور مجھے لحد کے اندھیرے سے خوف کیوں کر ہو, مجھے لحد کے اندھیروں سے خوف کیوں کر ہو, میرا امام علی ہے میری نجات علی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی صلی اللہ محمد محمد وعلى وعلی محمد وعجل فرجہ. بے شک یہ علی دنیا میں بھی اپنے چاہنے والوں کے ہمیشہ کام آئے ہیں. جب بھی ہم نے ٹھوکر کھائی ہم نے یا علی کہا اور علی نے مشکل کشائی کی. اور عزیزان محترم صرف دنیا میں نہیں, آپ دیکھیے انسان مرنے کے بعد بھی جب آخرت کی جب اس کا وہ سفر شروع ہوتا ہے, قبر کی پہلی منزل بھی جب آتی ہے نا, تو یہی علی ہیں جو اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے آتے ہیں. ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے, آپ جانتی ہیں. آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے مولا علی اپنے چاہنے والوں کے پاس آتے ہیں, اور یہ روایت ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جب سنتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور علی کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی علی کے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے, اور علی قبر میں اس کی شفاعت کے لیے آئیں گے. عزیزان محترم, بے شک علی قبر میں اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے آتے ہیں. خوش نصیب ہے ہم علی کے چاہنے والے ہیں. بے شک علی کی ولایت کے بغیر کوئی جنت میں داخل تو ہونا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. اور اس کی دلیل میرے پاس ہے کہ علی سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں کی مشکل کشائی کو جو ہے وہ آتے ہیں. اس کی دلیل بھی ہمارے پاس ہے. آپ نے یہ حدیث سنی, الحق مع علی و علی مع الحق. بہت مشہور روایت ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, یہ رسول اللہ نے فرمایا. اب آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو انسان کی زندگی کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. انسان کی زندگی کا پہلا حصہ بچپنا ہے, انسان کی زندگی کا دوسرا حصہ جوانی, انسان کی زندگی کا تیسرا حصہ جو ہے بڑھاپے کی منزل, اور پھر چوتھا حصہ موت کی منزل. یہ 4 حصے انسان کی زندگی کے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, جبکہ آپ دیکھیے کہ ہر انسان اس میں سے کسی نہ کسی دور سے وہ گزرتا ہے, لیکن آپ نے کہیں نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو بچپنا تو ہر ایک کا بچپنا آتا ہی ہے, لیکن کسی سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی کہے کہ ہاں بچپنا حق ہے. کہ بچپن سے ہم سب گزر کے آئے ہیں, جوانی ہم سب نے گزاری, لیکن کہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ جوانی حق ہے. بڑھاپے کی منزلوں پر بہت سے لوگ اب آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, اور کتنے لوگ بڑھاپے کی منزل سے گزر رہے ہیں, لیکن کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ بڑھاپا حق ہے. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں
ہر کوئی یہ کہتا ہے موت حق ہے، موت حق ہے، موت حق ہے۔ اذان محترم یعنی موت حق ہے۔ اب رسول نے فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، یعنی جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوں گے، جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ اب حق کیا ہے؟ کہا موت حق ہے، منکر نکیر حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، جنت و جہنم حق ہے۔ اب جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ موت حق ہے یعنی موت کے وقت علی ہوں گے۔ منکر نکیر حق ہے، منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت علی ہوں گے۔ قبر حق ہے، قبر کی منزل میں علی ہوں گے۔ میزان حق ہے، میزان پر علی ہوں گے۔ صراط حق ہے، صراط مستقیم پر اپنے چاہنے والوں کی مشکل کشائی کے لیے علی ہوں گے۔ اور صرف صراط مستقیم پر نہیں، جنت و جہنم بھی حق ہے۔ بس جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ جنت میں جائے گا، جو علی کا دشمن ہے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ علی ہر جگہ اپنی مشکل کشائی، اپنے چاہنے والوں کی مشکل کشائی کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ہمارے خدا کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں محب علی بنایا ہے۔ یہ مہینہ آپ سب جانتی ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے، کچھ اور چیزیں بیان کرنا تھا، لیکن بہرحال انشاءاللہ کل مجلس میں اور بیان کریں گے، وقت کی گنجائش اتنی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم سب علی کے محب ہیں، ہم سب علی کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ علی کی ایک سیرت یہ تھی کہ علی نے کبھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، ہمیشہ مظلوم کا دفاع کیا، اور صرف یہ کیا نہیں بلکہ آخری وقت میں وصیت کر کے گئے ہیں۔ اپنی آخری وقت میں علی نے اپنے بچوں سے جو وصیت کی تھی وہ یہی کی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے میرے بچوں ہمیشہ ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنا اور مظلوم کا دفاع کرتے رہنا۔ عزیزان محترم، کوشش کریں کہ اس سیرت پر، اس وصیت پر ضرور عمل کریں۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ایک ہستی تھی جو اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے جس نے اپنی جان دے دی، رہبر معظم آیت اللہ خامنہ۔ ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا مجھے بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایسا میں کوشش کروں گی کل مجلس میں بیان کروں گی۔ بس ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے اپنی زندگی کو گزارا تو علی کی طرح گزارا، اپنی ساری زندگی علی کی طرح اس نے علی کے کردار، علی کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزاری، اور اس طرح سے زندگی گزاری کہ آپ دیکھیے کہ اس نے اسی طرح شہادت پائی جیسے مولا کائنات کو ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں شہادت ملی تھی۔ یہ وہ شہید تھا جس کی ہمیشہ کی آرزو تھی کہ پروردگار مجھے شہادت نصیب فرمائے، اور خدا نے بھی اسے علی کی طرح شہادت نصیب فرمائی۔ ہاں عزیزان محترم، بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ کل مجلس میں مزید اس موضوع پر اور گفتگو کروں گی کہ آپ سب جانتی ہیں کہ شہید آیت اللہ خامنئی کو 10 رمضان میں شہید کر دیا گیا۔ جب ان کی شہادت ہوئی نا تو ہمیں ایک مرتبہ یتیمی کا احساس ہوا، ایسا لگا جیسے ہم یتیم ہو گئے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ یتیم تو شیعہ آج جو ہوئے نا، یہ یتیم اگر دیکھا جائے یتیمی کب شروع ہوئی تو یہ یتیمی اصل میں 47 ہجری میں شروع ہوئی تھی، جب ہمارے پہلے امام کو اسی رمضان کے ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں جن کے سر پہ ضربت لگائی گئی تھی، وہی وہ مرحلہ تھا کہ اس وقت شیعہ یتیم ہو گئے تھے۔ صرف حسن اور حسین یتیم نہیں ہوئے تھے، صرف زینب و ام کلثوم نہیں یتیم ہوئی تھی، ہم سب یتیم ہو گئے تھے، شیعہ یتیم ہو گئے تھے۔ عزیزان محترم، وہ ایام قریب آ گئے ہیں، میرا امام بہت جلد ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، روایتیں کہتی ہیں کہ یہی وہ ایام تھے جب میرا مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں افطار پہ مدعو تھا، بیٹی نے باپ کے سامنے نمک اور دودھ لا کر رکھا، اور باپ ایسا ایک مرتبہ علی نے ایک جملہ کہا، میری لال کبھی دیکھا ہے بابا نے کبھی ایک وقت میں 2 نعمتیں کھائی ہیں؟ اس ایک نعمت کو اٹھا لے، بیٹی نے چاہا نمک اٹھا لے مگر علی نے اشارہ کیا نہیں، اس دودھ کو ہٹا لو۔ اے میری لال، تیرے بابا نے ہمیشہ نمک اور روٹی سے افطار کیا۔ عزیزان محترم، علی نے نمک اور روٹی سے افطار کیا، ساری رات علی عبادت کرتے رہے۔ اور باب ایسا روایتیں کہتی ہے جب صبح فجر کا وقت قریب آیا، علی اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ مرغابیوں نے بڑھ کے قدموں کو پکڑ لیا، امام کے دامن کو تھام لیا۔ میں نہیں جانتی، شاید مرغابیاں اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہی ہوں، مولا
مولا مت جائیے، مولا اس مسجد میں آپ کا قاتل آپ کا انتظار کر رہا ہے، مگر عزادارو میرا مولا ایک مرتبہ وصیت کر کے میرے لال ان مرغابیوں کو ان کے دانے پانی کا انتظام کرتے رہنا، اور اگر ان کا انتظام نہ ہو سکے انہیں آزاد کر دینا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی مولا آپ کو جانوروں کا بھی اتنا خیال، پرندوں کا بھی اتنا خیال کہ ان کی بھوک اور پیاس آپ سے برداشت نہیں، مگر ہائے اسی کربلا کے میدان میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا رکھا جائے گا۔ اتنی پیاس ہوگی کہ آپ کی 4 سال کی پوتی ارے خالی مشکیزے کو سینے سے لگا کر کربلا کی زمین پر تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہوگی اللہ تاج، اللہ تاج، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ہر باب ایسا روایتیں کہتی ہے ایک مرتبہ امام مسجد میں پہنچے ہیں، امام نے مسجد میں پہنچنے کے بعد قاتل کو اٹھایا اور اس کے بعد محراب عبادت میں آئے امام۔ ازاداروں روایتیں کہتی ہے امام نے ایک مرتبہ نماز شروع کی، ارے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، ظالم نے زہر آلود تلوار سے امام کے سر پہ وار کیا۔ ارباب ازا، ارے روایت میں لکھا ہے ایسی زہر آلود تلوار تھی جیسے ہی وار سر پہ ہوا ہے امام کا سر 2 حصوں میں شگافتہ ہو گیا، ایک مرتبہ سر سے خون جاری ہوا، امام نے آواز دی فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ یہ آواز ارے حسن و حسین کے کانوں میں پہنچی، قد قتل الامیر المومنین، ارے امیر المومنین قتل کر دیے گئے، ارے بیٹے دوڑے مسجد کی طرف۔ ہر باب ازا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ روایت کہتی جب امام حسن اور حسین مسجد میں پہنچے کیا دیکھا ارے خاک اٹھا اٹھا کے اپنے زخم پر بھر رہا ہے، ارباب ازا خون کا فوارہ جاری ہے۔ ارباب ازا ایک مرتبہ حسن و حسین آگے بڑھے، بابا کو سنبھالا، حسین نے کہا میرے لال نماز کو مکمل کراؤ۔ ارباب ازا ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی مولا سر 2 حصوں میں شگافتہ ہو گیا ہے، زخم ایسا ہے خون رک نہیں رہا، مگر مولا ارے ہاتھ آپ کے سالی میں کم سے کم مٹی سے اٹھا اٹھا کے زخموں کو بند تو کر رہے، مگر مولا کربلا کے میدان میں آپ کا ہی بیٹا ارے جب عباس کے سر پہ بھی ظالم ضربت مارے گا سر 2 حصوں میں شگافتہ ہوگا، ارے عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئیں گے مگر ہاتھ موجود نہ ہوگے جو اپنے زخموں میں مٹی ڈال سکے، ارے منہ کے بل عباس سرزمین کربلا پر آئیں گے، شانے کٹے ہوئے ہوں گے، ایک آنکھ میں تیر ہوگا، آواز دیں گے آقا حسین آخری سلام، ارے حسین اپنی کمر کو پکڑ لیں گے، آواز دیں گے الانا ان کا سرا ظہری، عباس تیرے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے خدایا ان کی مغفرت فرما، انہیں جوارب معصومین میں جگہ عنایت فرما، خدایا آیت اللہ قامنہ رہبر معظم کہ جن کا سایہ ہمارے سروں سے چھین لیا گیا، ہمیں احساس یتیم ہی ہو رہا ہے، ہمیں یتیم کر دیا گیا، خدایا ان کے درجات بہت عالی ہیں میرے مالک، لیکن تو ان کے درجات کو اور بلند فرما، خدایا ان تمام حملوں میں جتنے بھی شیعہ جو ہے شہید ہو گئے خدایا انہیں جوارے میں معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو سیرت علی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ جتنے بھی مومنات
اس مجلس میں ہیں پروردگارہ، ان کی جو شرعی حاجت ہے، دلی حاجت ہے، محمد و آل محمد کے ساتھ ان کی تمام شرعی دلی حاجتوں کو پوری فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ دیتے ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انہیں گناہوں سے گمراہیوں سے محفوظ رکھ میرے اللہ۔ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے میرے پروردگار، شیعوں کی حفاظت فرما، سرزمین ایران کو فتح، کامیابی اور نصرت عطا فرما، خدایا دشمنان اسلام کو نستر نابود فرما، امریکہ اسرائیل کو نستر نابود فرما، اے میرے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ اللہم محمد وآل محمد وحجل فرجہم۔ الہی عظم البلا کوئی پڑھ لیں گے؟ ٹائم ہے 1 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المؤول فی شدت والرخاء اولي الامر الذین فرضت علینا طاعتهم بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ اللہم سورہ صلی الحمد علی اور محمد 3 وآل مرتبہ محمد آپ وعجل سب سورہ فرجہم۔ اخلاص کی تلاوت کر کے شہید آیت اللہ خامنائی، ان کے اہل خانہ، جتنے بھی شہداء شہید ہوئے ہیں، اور اپنے تمام مرحومین اور جن کی سارے ثواب کی مجلس کی گئی ہے، ان کی تمام مرحومین کی روحوں کی شادی کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو رسالہ ثواب کر دیا۔ اللہم صلی